اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا. السلام علیکم عزیزان انتظار. لیکچر نمبر 9، موضوع میں اور میرا انتظار. سب سے پہلے آپ تمام عزیزان کی خدمت میں ولادت باسعادت کی مبارکباد. ہم نام جناب رسول، نور چشم جناب فاطمہ، سکون جناب امام حسین، یوسف زہرا، بنی ہاشم کا چاند، مظلوموں کا دات رس، بے کسوں کا سہارا اور امید، مہدی موعود، قائم الزمان، حجت اللہ، بقیت اللہ، صاحب الامر، صاحب العصر، منجی بشریت، امام عصر جناب امام مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے پر مسرت اور بابرکت موقع پر تمام مومنین، منتظرین اور محبان اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتی ہوں. عزیزان انتظار، خدا کی بارگاہ میں دعا ہے یا اللہ ہمیں اس خوشی کے دن اپنے امام زمان علیہ السلام کے سچے، باعمل اور با اخلاق منتظرین میں شامل فرما. الہی آمین. عزیزان انتظار، آج کا یہ اختتامی لیکچر سلسلہ میں اور میرا انتظار منتظر گناہ نہیں کرتا کا آخری لیکچر ہے. اس پورے سلسلے میں ہماری کوشش یہی رہی کہ انتظار کو صرف ایک دعویٰ نہیں بلکہ ایک زندہ طرز زندگی کے طور پر پیش کیا جائے، جہاں منتظر کا ہر عمل، ہر سوچ اور ہر لفظ امام زمان علیہ السلام کی رضا کے تابع ہو. عزیزان انتظار، اس سلسلے میں ہم نے پچھلے لیکچر سے ہم نے یہ سیکھا کہ سچا انتظار حقیقی کامیابی کا راستہ ہے. مسلمان کی پہچان صرف نام سے نہیں، کردار سے ہے. جہاد اکبر نفس کے خلاف مسلسل جدوجہد کا نام ہے. علم ذمہ داری مانگتا ہے، غفلت نہیں. عمل صالح انتظار کی بنیاد ہے. تکبر عبادت اور انتظار دونوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اور حب دنیا دل کو امام علیہ السلام سے غافل کر دیتی ہے. آج انہی تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے ہم اس سلسلے کے آخری اور نہایت اہم موضوع کی طرف آتے ہیں. میں اور میرا انتظار، منتظر گناہ نہیں کرتا. اسباب جہالت کی علامت. جناب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، غیر اہل فکر سے بحث و مباحثہ اسباب جہالت کی علامت ہے. عزیزان انتظار، یہ فرمان ہمیں ایک نہایت اہم اصول کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ دینداری صرف زبان اور دعوے کا نام نہیں بلکہ عقل، فکر اور زبان کی حفاظت کے ساتھ عمل کرنے کا نام ہے. بلا وجہ بحث کرنا، اپنی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا انسان کی باطنی پستی اور جہالت کا مظہر ہے. یہ عمل نہ صرف قیمتی وقت ضائع کرتا ہے بلکہ انسان کے اخلاق، وقار اور شعور کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. عزیزان انتظار، منتظر اور زبان کی ذمہ داری. ایک منتظر کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے وقت اور اپنی زبان کی اہمیت کو سمجھے. ہر وہ لفظ جو وہ بولتا ہے اور ہر وہ لمحہ جو وہ بلا فائدہ بحث میں ضائع کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے سامنے پیش کیا جائے گا. عزیزان انتظار، اسی لیے جناب امام حسین علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ نادان، ضدی اور غیر اہل فکر افراد سے بحث میں الجھنا نہ علم میں اضافہ کرتا ہے نہ دین میں. منتظر کا راستہ کیا ہے؟ جو لوگ سیکھنے کو تیار نہیں، صرف اپنی بات منوانا چاہتے ہیں اور بحث کو انا کی تسکین بنا لیتے ہیں، ان سے دوری اختیار کرنا اور اپنے علم، اخلاق اور عمل کو بہتر بنانا ہی ایک سچے منتظر کی پہچان ہے. عزیزان انتظار، منتظر گناہ نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بلا وجہ بحث عقل، زبان اور انتظار تینوں کی بربادی کا سبب بن سکتی ہے. بلا وجہ بحث کرنا جہالت کی علامت ہے.
دینداری دعوے سے نہیں فکر اور عمل سے جڑی ہے۔ دوسروں کو نیچا دکھانا باطنی پستی کو ظاہر کرتا ہے۔ نادان اور ضدی افراد سے دوری ضروری ہے۔ منتظر کو اپنے وقت اور زبان کی قدر کرنی چاہیے۔ ہر لفظ اور ہر لمحہ حساب کے دن اہم ہے۔ عزیزان انتظار، دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اے اللہ، آج جب ہم اپنے امام زمان علیہ السلام کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں اور اس سلسلے کے آخری لیکچر تک پہنچ چکے ہیں، تو تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمیں ایسا منتظر بنا دے جو گناہ سے بچے، جہالت سے بچے اور اپنی زبان، عقل اور عمل تینوں کو امام علیہ السلام کی رضا کے تابع رکھے۔ یا اللہ، ہمیں ظہور کی زمینہ سازی کرنے والوں میں شامل فرما اور اس پورے سلسلے میں کہی گئی ہر بات کو ہمارے عمل کا حصہ بنا دے۔ یا اللہ، ہماری مدد فرما ظہور کی زمینہ سازی میں، تاکہ ہم اپنے مولا و آقا کی خوشنودی کا باعث بن سکیں۔ بحق کے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاک وجود مبارک، حق کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں، بحق کے جناب امام زمان علیہ السلام کے پاک وجود مبارک اور پر نور ظہور امام زمان علیہ السلام کے صدقے میں۔ الہی آمین یا رب العالمین، الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ عزیزان انتظار، یاد رکھیں، منتظر وہ نہیں جو صرف ظہور کا انتظار کرے، بلکہ منتظر وہ ہے جو ہر دن خود کو امام علیہ السلام کے قابل بنائے۔ اگر ہم آج اپنے اخلاق، عمل اور نیت کو سنوار لیں تو یہی ہمارا سب سے بڑا نذرانہ انتظار ہے اپنے امام زمان علیہ السلام کے حضور۔ ظہور امام زمان علیہ السلام کی زمینہ سازی صرف انتظار کا نام نہیں، بلکہ ہر لمحہ، ہر عمل اور ہر نیک نیت سے امام زمان علیہ السلام کے راستے کو روشن کرنا ہے۔ آئیں اپنے کردار، علم اور عمل سے منتظرین کی ذمہ داری پوری کریں اور امام زمان علیہ السلام کے قریب ہوں۔ اللهم عجل وليك الفرج